فہد نے جب شیخ زائد کے 20 سالہ خوبصورت بیٹے کو ہونٹوں کو نرم بوسہ دیا اور نرم آواز میں کہا، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ابھی۔ السلام علیکم دوستو۔ ریت کے سنہری افق پر شام کا سایہ گہرا ہو رہا تھا جب شیخ زائد بن حارث کے عظیم الشان محل کی چھت پر کھڑا اس کا خوبصورت بیٹا فہد بن زید دور پیلے صحرا کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی تنہائی اس کے دل کا راز بیان کر رہی تھی۔ وہ دنیا کی ہر آسائش رکھنے کے باوجود اندر سے خالی محسوس کرتا تھا، اور اسی خلا کو بھرنے کے لیے اس کی زندگی میں آیا تھا سلمان، محل کا ایک بااعتماد محافظ، مضبوط جسم، پرسکون آنکھیں اور ایک ایسا وقار جو فہد کو پہلی ہی نظر میں اپنی طرف کھینچ لایا تھا۔ ابتدا میں یہ صرف ایک خاموش قربت تھی، نظریں ملنے کا کھیل، بے ساختہ مسکراہٹیں اور ایسے لمحے جب دونوں بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کو سمجھ جاتے تھے، مگر وقت کے ساتھ یہ تعلق گہرا ہوتا گیا۔ ایک رات جب محل کی راہداریوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور صرف مشالوں کی مدھم روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی، فہد نے سلمان کو اکیلا پایا۔ دونوں کے درمیان خاموشی طاری ہو گئی، مگر اس خاموشی میں ایک شدت تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں اس محل میں قید ہوں، فہد نے دھیرے سے کہا۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں ہمدردی بھی تھی اور ایک انجانا جذبہ بھی۔ اور میں کبھی کبھی قید انسان کو اپنے اصل دل کی طرف لے جاتی ہوں۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب گہرائی تھی۔ فہد اس کے قریب آ گیا، دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہونے لگا، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب وقت جیسے رک گیا۔ فہد نے ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوا۔ سلمان نے ہاتھ نہ ہٹایا بلکہ اس گرفت میں ایک خاموش جواب دے دیا۔ اس لمس میں کوئی جلد بازی نہ تھی بلکہ ایک دھیمی آگ تھی جو دونوں کے اندر سلگ رہی تھی۔ فہد نے آہستہ سے سر جھکایا اور اس کے قریب آ گیا۔ ایک نرم سی قربت، ایک ہلکا سا بوسہ جو زیادہ دیر نہ ٹھہرا مگر دلوں میں طوفان چھوڑ گیا۔ دونوں فوراً الگ ہو گئے، جیسے حقیقت انہیں جن جوڑ دیا ہو۔ یہ راستہ آسان نہیں، سلمان نے دھیمی آواز میں کہا۔ فہد نے گہری سانس لی، مگر شاید یہی سچ ہے۔ اس لمحے دو اندھیرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی اور دونوں چونک گئے، کیونکہ اس محل کی دیواروں رازوں کو زیادہ دیر چھپا نہ سکتی، اور اوپر کہیں سایوں میں کڑا شیخ زائد سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں بلکہ ایک سرد مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس کہانی کے اگلے موڑ کا پہلے ہی انتظار کر رہا ہو۔ اور یوں ایک ایسی محبت کی شروعات ہو چکی تھی جو نہ صرف روایتوں سے ٹکرانے والی تھی بلکہ طاقت، عزت اور رازوں کی ایک خطرناک جنگ کو جنم دینے والی تھی۔ ریت کی ٹھنڈی ہوا اس رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی، جیسے محل کی دیواریں خود بھی کسی آنے والے طوفان کا انتظار کر رہی ہوں۔ فہد بن زید اپنے کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا، اس کے ذہن میں وہ لمحہ بار بار لوٹ رہا تھا جب اس نے سلمان کے قریب ہو کر اپنے دل کی سرگوشی کو حقیقت کا روپ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ خطرناک ہے، مگر دل کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ فہد کے قدم رک گئے، ایک لمحے کو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کون ہے؟ اس نے دبے لہجے میں پوچھا۔ جواب میں صرف خاموشی آئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے سلمان کھڑا تھا۔ مشعل کی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی سنجیدہ اور پراسرار لگ رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ فہد نے فوراً اسے اندر آنے دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی دونوں کچھ لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں۔ آج جو ہوا وہ ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے، سلمان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، مگر اس کے الفاظ میں انکار نہیں بلکہ خوف تھا۔ فہد آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اس خطرے کے ساتھ جینا چاہتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ سلمان نے سر اٹھایا، اس کی نظریں ملی اور اس بار کوئی ہچکچاہٹ باقی نہ رہی۔ فاصلہ خود بخود کم ہونے لگا۔ فہد نے آہستگی سے اس کے کندھے کو چھوا، جیسے یقین حاصل کر رہا ہو کہ یہ لمحہ حقیقت ہے۔ سلمان نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، اس گرفت میں مضبوطی بھی تھی اور ایک چھپی ہوئی چاہت بھی۔ فہد نے آہستہ سے اس کے قریب جھک کر اس کے گال کے قریب ایک نرم سا بوسہ رکھا۔ یہ لمحہ مختصر تھا مگر اس کی شدت نے دونوں کے اندر ایک نئی آگ بھڑکا دی۔ سلمان کی سانسیں گہری ہو گئی، اس نے ہلکے سے فہد کو اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کے درمیان قربت بڑھ گئی، مگر اسی لمحے سلمان نے خود کو روک لیا اور پیشانی کو فہد کے ماتھے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ہمیں یادیں یاد رکھنی ہوگی،
اس نے سرگوشی کی۔ فہد نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے وہ اس سکون کو اپنے اندر محفوظ کر رہا ہو، مگر قسمت کو شاید یہ سکون منظور نہ تھا۔ شاید باہراداری میں تیز قدموں کی آواز گونجی اور دروازے کے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دونوں فوراً الگ ہوئے۔ فہد نے دروازے کی طرف دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کو رک گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس محل میں ہر سایہ کسی نہ کسی کا جاسوس ہو سکتا ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا مگر کوئی اندر نہ آیا، صرف ایک سناٹا کمرے میں پھیل گیا۔ سلمان نے گہری سانس لی۔ ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس کے الفاظ میں یقین تھا۔ فہد کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، کیونکہ اب یہ صرف محبت نہیں رہی تھی بلکہ ایک ایسا راز بن چکا تھا جس کے افشاں ہونے کا مطلب تباہی ہو سکتا تھا۔ اور اسی لمحے دور کسی تاریخ کمرے میں شیخ زائد بن حارث خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک خادم سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہر قدم کی خبر مجھے ملنی چاہیے، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں فہد اور سلمان کو صرف اپنے جذبات ہی نہیں بلکہ ایک طاقتور دشمن کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ کہانی کا یہ موڑ اب مزید گہرا اور خطرناک ہونے والا تھا۔ ریت کے طوفان نے اس رات محل کی فضا کو عجیب سی گھٹن میں لپیٹ رکھا تھا۔ جب فہد بن زید کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ محبت کبھی کبھی انسان کے وہاں لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ سلمان کئی دنوں سے اس سے دور رکھا جا رہا تھا اور محل کے ہر کونے میں نگرانی بڑھ چکی تھی۔ آخرکار ایک خفیہ پیغام کے ذریعے دونوں نے صحرا کے کنارے ایک پرانے ویران خیمے میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ رات کی تاریخ میں جب فہد وہاں پہنچا تو سلمان پہلے سے موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی مگر ساتھ ہی ایک گہرا خوف بھی۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہو سکتی ہے، سلمان نے دھیرے سے کہا۔ فہد کا دل جیسے ٹوٹ کر آ گیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا، اس کی آواز میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ گیا۔ فہد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھے پر ایک طویل نرم بوسہ رکھا، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ سلمان نے آنکھیں بند کر لی اور ایک لمحے کے لیے خود کو اس کے قربت کے حوالے کر دیا۔ پھر اچانک اس نے فہد کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس گلے لگانے میں الوداع کی شدت تھی۔ ہماری کہانی اس دنیا کے لیے نہیں بنی، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ فہد کچھ کہہ نہیں والا تھا کہ اچانک چاروں طرف سے گھوڑوں کی آواز گونج اٹھی۔ مشالوں کی روشنی نے اندھیرے کو چیر دیا اور لمحوں میں سپاہیوں نے خیمے کو گھیر لیا۔ اس کے درمیان سے شیخ زائد بن حارث آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا فہد، اس کی آواز میں باپ کا دکھ کم اور حکمران کا حکم زیادہ تھا۔ فہد اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا جرم نہیں، یہ میرا سچ ہے، اس نے ہمت جمع کر کے کہا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر شیخ نے سرد لہجے میں حکم دیا، سلمان کو لے جاؤ۔ فہد نے چیخ کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر سپاہیوں نے سلمان کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ سلمان نے آخری بار فہد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب قبول کر چکا ہو۔ زندہ رہنا میرے لیے، اس نے مشکل سے کہا، اور پھر اسے اندھیرے میں لے جایا گیا۔ فہد زمین پر گر پڑا۔ اس کے دل میں ایک چیخ قید ہو گئی۔ اگلے دن محل میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک خبر گردش کر رہی تھی۔ سلمان کو غداری کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی۔ فہد کے لیے وقت وہیں رک گیا۔ وہ محل کی اسی بالکونی میں آ کھڑا ہوا جہاں سے سب شروع ہوا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں چمک کی جگہ ایک خالی پن تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور ہوا کے ساتھ ایک سرگوشی کی۔ ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس محبت کو تاریخ میں جگہ نہیں ملنی تھی، صرف دلوں میں ایک دردناک یاد بن کر رہ جانا تھا۔ اور یوں ایک ایسی کہانی اپنے انجام کو پہنچی جو خوبصورت بھی تھی اور تباہ کن بھی، جہاں محبت جیت نہ سکی مگر اس کی شدت نے اسے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کیا فہد اور سلمان کا انجام آپ کے دل کو چھو گیا یا آپ کوئی مختلف اینڈ دیکھنا چاہتے تھے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اگر آپ کو ایسی سسپینس، رومانس اور جذبات سے بھرپور کہانیاں پسند ہے تو چینل کو فالو کریں اور نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی قسط آپ تک فوراً پہنچے۔ اگلی کہانی کے لیے تیار رہیں۔ شکریہ۔